لبنان کے علاقوں میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں بخاری صاحب جنگی طیاروں کے ذریعے ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل نے لبنان کو، تو کیا سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا خدشہ تھا وہ اب ہو رہی ہے۔ خیال یہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے غزہ سے باہر نکلے گی اگر تو خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جی، اب یہی ہوا ہے کہ اسرائیل نے خود یہ جنگ جو ہے پہلے لبنان تک بڑھائی ہے، اب اس کے اندر دوسری طرف سے عراقی جو ہاں جی، وہ بھی آگے گروپس ہیں ہاں جی، وہ بھی شامل ہو گئے، انہوں نے بھی یہ راکٹ برسا دیے ہیں، ڈرون بھی پھینکے ہیں، ادھر سے حوثی جو ہیں وہ ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، ادھر سے حماس اور حزب اللہ تو ہے ہی ہیں۔ اب رہ جاتا ہے لے دے کے ایران، جس دن ایران اس میں لینڈ کیا سمجھ لیں جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی، یعنی پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ بھی انکمفرٹیبل ہو رہا ہے، اس کا بھی خیال یہ ہے کہ اب اسرائیل کو لگام دینی چاہیے، اس سے آگے جائیں گے تو کوئی بھی جو ہے نہیں بچے گا۔ کیسے لگام دی جا سکتی ہے اسرائیل کو؟ اب تک تو دی نہیں جا دیکھیے، سکتی۔ اس تاخیر کا ماتم ہم اپنے پروگراموں میں تسلسل کے ساتھ کرتے آئے ہیں، ان کو شرم دلانے کی بھی کوشش کی ہے، غیرت دلانے کی بھی کوشش کی ہے، نہ ہم نے اپنی لیڈرشپ کو بخشا ہے، نہ ہم نے مسلم لیڈرشپ کو بخشا ہے کہ مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی اس قدر کھلی قتل عام جو ہے، جو جینوسائیڈ ہے، جو نسل کشی ہے، اس کو آپ چپ کر کے لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھا رہے ہیں، پریکٹیکلی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم یہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ ہیمرنگ جو ہے یہ ہم تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں گے جب تک اسلامی ممالک اور اسلامی بلاک اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے 2-3-4 ایسے کام ہیں جو جنگ میں شامل ہوئے بغیر کیے جا سکتے ہیں۔ بائیک آؤٹ آف اسرائیلی گڈز اکراس دا مسلم ورلڈ، ناکہ بندی جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی بحری راستے بند کر دیں، بری راستے بند کر دیں، ایئر سپیس بند کر دیں۔ کہاں جائے گا اسرائیل؟ مجھے بتائیں کتنی دیر سروائیو کرے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو چیزیں آپ لڑے بغیر کر سکتے ہیں خدا کے واسطے وہ تو کریں۔ آپ نے جن مسلمان ممالک کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ڈپلومیٹک کال آف کریں، اس کو ختم کریں، ان تعلقات کو۔ کوئی ہیٹ تو فیل ہونے دیں نا نیتن یاہو صاحب کو کہ مجھے اس رتھلیس قتل عام کی کوئی سزا مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ توقع ہے کہ جو انٹرنیشنل سپر پاورز ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے برطانیہ ہے، چاہے حتیٰ کہ چین اور روس ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت اپنا پریشر استعمال کریں۔ جنرل اسمبلی نے تیسری مرتبہ کہہ دیا کہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، کسی کے کان پہ جوں رہیں گی؟ سیکورٹی کونسل کی قرارداد کو اٹھا کے پھینک دیا نیتن یاہو نے جیسے یہ ساری دنیا اس کے باپ کا مال ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ان انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے قراردادوں پر، فیصلوں پر بھی عمل درآمد نہیں کرا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ویسٹرن کنٹریز جو ہیں یہ آنکھیں بند کر کے اسرائیل کے حق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ تو ٹھیک ہے نا، جو ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم حزب اللہ کو ٹارگٹ کریں گے، ان کی جو تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، اسرائیلی فورسز کہہ رہی ہیں۔ تو اس طرح تو معاملات جو ہیں مزید آگے گمبھیر ہو سکتے ہیں، جس طرح سے جنوبی لبنان کے رہائشی علاقوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، کتنے لوگ مارے گئے۔ تو دیکھیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو حرکات اس وقت اسرائیل کر رہا ہے اس سے علاقے میں خدشات جنگ کے بڑھیں گے۔ ہاں، لبنان کو وہ پہلے ٹرائی کر چکا ہے، حزب اللہ کی قوت کا اندازہ اس کو ہے، چاہے وہ 1973 کی وار تھی، چاہے رمضان وار تھی، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ غزہ میں تو آپ گھسا ہے نا، اس لیے کہ آپ کا بارڈر کامن ہے۔ جی، لبنان میں آپ گھسیں گے تو اس کی سزا طے ہے۔ تو یہ ایریل جو سپریمیسی ہے اس کی وجہ سے آپ بینیفٹ لے رہے ہیں کہ آپ لبنان کے علاقوں پر بمباری کر رہے ہیں، لیکن لبنان میں حزب اللہ کی آواز کو ختم کرنا یہ ناممکن ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے جنگ اس سے زیادہ آگے تو اس میں اسرائیل کا نقصان ہوگا۔ مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنا لیں، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا اقدام اسرائیل کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ انہوں نے فلسطینی علاقے میں جو بیرو آفس تھا اس کا، الجزیرہ کا، اس کو ملٹری ٹیک اوور کر کے، فوجی بھیج کے، قبضہ کرا کے، اس کے دروازوں کے اوپر آپ نے شیٹیں لگا کے ویلڈ کرا دیے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کدھر گئی آزادی رائے جی، جس کے لیے پورا ویسٹ مرا جا رہا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن مامے بنتے ہیں بہت بڑے، وہ کیوں چپ ہے اب؟ اور الجزیرہ کا قصور کیا ہے؟ وہ صرف گراؤنڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھا رہے تھے نا، جو اسرائیل روتھلیس بومبنگ کر رہا ہے، جو جنازے اٹھا رہے ہیں وہاں کے لوگ، جو وہاں کے بچے بلبلا رہے ہیں، ان کے امیجز ہی دکھا رہا تھا نا، تو کیا غلط تھا اس میں؟
تو یہ اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ اس جنگ کو اور زیادہ گمبھیر بناتے جا رہے ہیں. میں تو اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خدا کے واسطے اب آپ اس ڈپلومیٹک جو کہتے ہیں نا جو گیمبٹ ہے اس سے نکلیں, اس سے آگے بڑھ کے فلسطینیوں کی مدد کریں. دیکھیے ہمارے سامنے مثالیں ہیں, UAE کے لوگ جو ہیں وہ جا کے وہاں سے زخمی لوگوں کو لے کے آئے ایک بڑی تعداد میں, اپنے ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہے. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, ہم ڈاکٹرز نہیں بھیج سکتے, ہم ایڈ نہیں بھیج سکتے ان کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری نبھانے کا وقت آ پہنچا ہے مسلمان قیادت کو. صاحب اسرائیل جس طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں لبنان پر انہوں نے 400 حملے کیے ہیں, یہ دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل. تو بخاری صاحب تو اسرائیل جو اپنی پاور شو کر رہا ہے اس طرح سے ریٹیلیٹ تو نہیں کر رہے باقی کنٹریز؟ دیکھیے وہ ایک پنجابی کی ضرب المثل ہے ات خدا دا ویر, یعنی جب آپ ایک انتہا کراس کر جاتے ہیں تو پھر قدرت جو ہے دیٹ کمز ان ایکشن. یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اسرائیل اپنے تمام مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا. یعنی وہ تو چاہتا ہے کہ لبنان پر اس کا قبضہ ہو جائے. ول دیٹ بی پاسبل؟ نو, اٹس ناٹ پاسبل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. فلسطین کے ساتھ ہونے والا ظلم و ستم, سیاسی جبر, جینوسائیڈ جو ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا پڑے گا. ہم ویسٹ کی طرح آنکھیں بند کر کے اسرائیل کی طرف سے کی جانے والے ظلم و ستم کو نہ انڈورس کر سکتے ہیں, نہ اس کی حمایت کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب جو کچھ روز قبل انہوں نے پیجر اور واکی ٹاکیز کے ذریعے کیے وہ بھی ابھی زیر بحث ہیں, وہ حتمی نتائج تک نہیں پہنچا جا سکا کہ کس طرح سے وہ دھماکے ہوئے. اس پہ آپ کا کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی ایکوپمنٹس جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدی جائیں ان کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا نہ ہی تو اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہے, نہ ہی جنیوا کنونشن میں اس کی کوئی گنجائش ہے. اس لیے اس کی صرف زبانی مذمت کر دینا کافی نہیں ہے. اس پہ تو پراپر مذمت تو اس کی سبھی نے کی ہے کیونکہ اس کو آپ انڈورس کر ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد تو دنیا میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. جس کے پاس پیجر ہے, جس کے پاس موبائل ہے, جس کے پاس واکی ٹاکی ہے, جس کے پاس وائرلیس ہے, تو چاہے وہ فوجی ہیں چاہے وہ سویلینز ہیں, وہ تو they are all at stake. How can this be allowed? How can this be endorsed? بالکل. تو میرا خیال یہ ہے کہ this is about the time کہ اسرائیل کا کوئی نہ کوئی سیاسی بلاکیڈ کرنا ہوگا, اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی ایکسیس کو ختم کرنا ہوگا تاکہ وہ اس قسم کے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کر کے انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. بالکل. اسرائیل کو اس بارے میں یقیناً سوچنا ہوگا, اور لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑ گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کیا نتائج بھگتنا پڑتے ہیں, پھر بات چیت کی جا سکتی ہے. ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.